تو میں تیسرے دن مجھے میرے نیوز ایڈیٹر کا میسج آیا کہ جی کل صبح آپ نے پاکستان کا آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ڈیرہ بگٹی کی کوریج پہ جانا۔ ہیلی کاپٹر نے جب کوئٹہ کی ویلی سے اٹھا اور ڈیرہ بگٹی کی طرف روانہ ہوا تو مجھے خیال آیا یار یہ نوکری بڑی مزے کی ہے کہ تیسرے دن میں ہیلی کاپٹر میں اور آرمی چیف کے ساتھ ڈیرہ بگٹی جا رہے تھے ہم۔ وہاں ان دنوں میں ڈسٹربنس تھی کوئی، تو اکبر بگٹی گورنر ہوتا تھا غالباً اس وقت اس کا بلوچستان کا، بھٹو نہیں لگایا تھا، کہ اے ٹیلی ویژن جرنلسٹ، لفظ تھا ٹیلی ویژن، اے ٹیلی ویژن جرنلسٹ کین سی دا ورلڈ ان 5 years which a common man can't see in 25 years۔ تو آج میں یہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ ایکسچیکر پہ پاکستان کے قومی خزانے کے خرچ سے 80 ممالک دیکھے ہیں اپنی ٹیلی ویژن کی سروس میں۔ تو ضیاء الحق نے پھر کہیں یہ کہا اپنے دوستوں میں کہ 2 قبریں ہیں، جانا ایک نے ہے، یا بھٹو صاحب جائیں گے یا میں جاؤں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ چغتائی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹے آپ وہاں جاؤ، میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں 1 مہینے کی، 1 مارچ 1975۔ تو میں بڑا ڈپریس تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں نہیں سروائیو کروں گا، اور ٹی وی میرے لیے بالکل نیا تھا، خبر بنانی بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں صرف پنجاب یونیورسٹی میں ایک ایم اے جرنلزم ہوتا تھا۔ تو میں تیسرے دن مجھے میرے نیوز ایڈیٹر کا میسج آیا کہ جی کل صبح آپ نے پاکستان کا آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ڈیرہ بگٹی کی کوریج پہ جانا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا سر وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ بس چلے جائیں ساتھ، وہ جو بات کریں آپ لکھتے رہیں، آ کے دیں خبر ہم بنا لیں گے۔ صبح 4 بجے ٹی وی کی گاڑی نے مجھے پک کیا اور ہیلی پیڈ پہ لے آئے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ہیلی کاپٹر اڑتے تو دیکھا تھا بچوں کی طرح، لیکن ہم نے اس میں بیٹھنا تھا۔ ضیاء الحق آ گیا، 2 ہیلی کاپٹر، ایک سیکیورٹی کا تھا ایک ان کا اپنا تھا۔ تو جب چلنے لگے تو ضیاء الحق نے کہا جی ٹی وی والے کدھر ہیں؟ میں گئے، اس نے ہاتھ ملایا۔ سچ یہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بول رہا تھا، وزیر اعظم پاکستان تھے، اور آرمی کا وہ تمطراق نہیں تھا جو اس وقت تک ہے۔ تو ہم آرمی چیف کا نام بھی پورا یاد نہیں رکھتے تھے، ینگ اسٹوڈنٹ تھے۔ تو ضیاء الحق نے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی والوں کو میرے ساتھ بٹھا دو۔ ہم بغیر امپریس ہوئے، ضیاء الحق آگے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا، پیچھے ٹی وی کا ایک کیمرہ مین اور ساتھ میں بیٹھ گیا، اور ایک ایئر مین تھا جو گائیڈ کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر نے جب کوئٹہ کی ویلی سے اٹھا اور ڈیرہ بگٹی کی طرف روانہ ہوا تو مجھے خیال آیا یار یہ نوکری بڑی مزے کی ہے کہ تیسرے دن میں ہیلی کاپٹر میں اور آرمی چیف کے ساتھ ڈیرہ بگٹی جا رہے تھے ہم۔ وہاں ان دنوں میں ڈسٹربنس تھی کوئی، تو اکبر بگٹی گورنر ہوتا تھا غالباً اس وقت اس کا بلوچستان کا، بھٹو نہیں لگایا تھا۔ تو وہاں یہ کچھ ریکی کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے یہ دل میں طے کیا کہ یار اتنی اچھی نوکری تو نہیں ملتی۔ دوسرا مجھے اس فلائنگ کے دوران، وہ میرا خیال 20-25 منٹ کی کرو فلائٹ تھی ہیلی کاپٹر کی، مجھے کتاب کا فلیش بیک آیا جو یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے پڑھی تھی، ایک امریکن آتھر کی تھی۔ اس میں ایک سینٹنس تھا کہ اے ٹیلی ویژن جرنلسٹ، لفظ تھا ٹیلی ویژن، اے ٹیلی ویژن جرنلسٹ کین سی دا ورلڈ ان 5 years which a common man can't see in 25 years۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر تیسرے دن میں پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں کوئٹہ سے ڈیرہ بگٹی جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بالکل ورجن لینڈ تھی، میں نے کبھی بلوچستان نہیں دیکھا تھا۔ وہاں اترے، وہاں جناب آرمی کا کور کمانڈر اور سب نے استقبال کیا، چائے لگی تو اس نے کہا ٹی وی والوں کو بلاؤ، ہم نے بھی اسی ٹیبل پہ کھڑے ہو کے چائے پی۔ واپسی پہ جیسے ہم ہیلی پیڈ پہ پہنچے، ٹی وی کی گاڑی آئی ہوئی تھی، دفتر گئے، دفتر جا کے نیوز ایڈیٹر کو بتایا اور خبر بنی، وہ خبر نامے میں چل گئی۔ اس وقت شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ پورا پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر نہیں تھا، کنونشنل پیریڈ تھا، ہر سینٹر کا الگ سگنل جاتا تھا۔ تو بلوچستان کا سگنل کوئٹہ کا تھا، پنڈی اسلام آباد کے ریجن الگ، کراچی الگ تھا، لاہور الگ تھا۔ نیکسٹ ڈے وہی فلم بائی ایئر کوئٹہ سے کراچی جاتی تھی، کراچی سے پھر لنک تھا باقی سینٹرز کا۔ تو سائملٹینیسلی اگلے دن وہ جب چلی، اب میرے فادر کی پوسٹنگ اس وقت بکھر میں تھی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، مجھے جناب
فادر کا فون آیا, سرور تم ضیاء الحق کے ساتھ تھے. میں نے کہا سر ابو آپ نے کیسے دیکھا؟ کہ ہم نے تمہیں خبر نامے میں دیکھا. میرے دوستوں کے کلاس فیلوز کے فون کہ یار یہ کیسی نوکری ہے کہ تمہیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا. یعنی راتوں رات آپ مشہور ہو گئے. مشہور ہو گئے مطلب یعنی اصل تو فرق اتوں پیا پھر ٹی وی کا. اچھا نہیں, اس دن تو میں نے ڈیسیژن لیا نا کہ یار اگر 3 دن بعد میں ہیلی کاپٹر پہ ہوں, 4 دن بعد پاکستان مجھے جان رہا, میں کہا یہ تو مزے کی نوکری ہے. میں نے چغتائی صاحب کو فون کیا کہ سر میں یہ نوکری نہیں چھوڑتا. اس زمانے میں تنخواہ کتنی تھی؟ میرا جو اپائنٹمنٹ لیٹر تھا اس میں میری بیسک پہ 500 روپے تھی پر منتھ, اور باقی الاؤنسز ملا کے 750 روپے تھی. میرا اپائنٹمنٹ لیٹر جب میرے والد مرحوم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سرور اس وقت گریڈ 17 کی بیسک پے جو ہے وہ بڑی مشکل سے 500 روپے ہے, اور وہ 650 روپے میں گریڈ 17 ملتا ہے, تمہیں 750 مل رہے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی نوکری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ گورنمنٹ سے اس میں زیادہ تنخواہیں رکھی جاتی ہیں کہ ٹیلنٹ آئے. یہی وجہ تھی ہم جیسے لوگ وہ آئے, وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک ٹی وی کا وہ دور تھا, تو اس دور میں جو لوگ ٹیلی ویژن میں آئے, اور یہ مدر آف انسٹیٹیوشن بنا جو پرائیویٹ چینلز کو بھی لے کے گیا. تو یوں میرا ٹی وی سروس کا آغاز ہوا, اور وہ جو تھا وہ جو میں نے بک کا حوالہ دیا کہ ان 5 ایئرس, تو آج میں یہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ ایکسچیکر پہ پاکستان کے قومی خزانے کے خرچ سے 80 ممالک دیکھے ہیں اپنی ٹیلی ویژن کی سروس میں, اور 80 ممالک منہ سے کہنا آسان ہے. میں نے ٹریول کیا ہے ضیاء الحق سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر اور عمران خان سے پہلے تک, کیونکہ میں اس پیریڈ سے پہلے ریٹائر ہو گیا تھا. شاید ہی کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہو جس کے ساتھ اس کے انٹوراج میں اسی کے جہاز میں ان ملکوں کا دورہ نہ کیا ہو. عراق کی وار کور کی, صومالیہ کی سول وار کور کی, وی آئی پی کے ساتھ جتنی میری موومنٹ ہوئی, اور وہ واقعات جو ہیں وہ زندگی کا ایک بہت بڑی میراث ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا زمین کھول کے رکھ دی, اور مجھے تمام کلچر, تمام لوگ ڈریم کرتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس. میں نے امریکن پریزیڈنٹ کی انٹرویو کیا سینئر بش کا, جو عراق والے بش کا والد تھا, اس کا انٹرویو کیا. یاسر عرفات کا انٹرویو کیا. میں نے جناب سعودی کنگ کا انٹرویو کیا. میں نے یہ جو فیصل کے بعد تھے فہد, شاہ فہد کا کیا, ان کے محل میں کیا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جا کے دیکھا. الحمدللہ مجھے حکمرانوں کے ساتھ ٹریول کرنے کا ایک جو سعادت ملی, خانہ کعبہ کے اندر جا کے نفل ادا کرنے کی سعادت بھی ملی. یہ سب اٹ از آل بیکاز آف پی ٹی وی. اور پی ٹی وی نے مجھے معاشرے میں ممتاز بھی کیا, مجھے دنیا بھی دکھائی, اور یہ میرا اوڑھنا بچھوڑنا. اور آج بھی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ جیسے نوجوان آئے ہیں تو کتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے. میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں جاتا ہوں تب بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں, تو نئے جنریشن کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں ان سے ایجوکیشن حاصل کرتا ہوں. راؤ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو 70 کا پیریڈ ہے, 70s کا, یہ بڑا میموریبل ہے اس حوالے سے کہ جو پولیٹیکل سینیریو تھا وہ پاکستان کا بڑا اتھل پتھل کا شکار ہوا. تو بھٹو کے ساتھ آپ نے کہاں جو ہے وہ جانے کے اتفاق وہ میری سروس کا آغاز تھا. 77 میں بھٹو صاحب چلے گئے, 75 میں نے ٹی وی جوائن کیا. بھٹو صاحب کے ساتھ میرا ایکسکلوسیو ٹریول اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی میموری شیئر کر سکوں. باقی سب حکمرانوں کے ساتھ ہے. بھٹو کے ساتھ میں نے پاکستان کے اندر بھی ٹریول کیا, اور ایک دفعہ میں باہر بھی گیا, وہ جو غالباً گلف وار تھی, کون سی ان کی فلائنگ وزٹس تھے. تو وہ یہ تھا کہ میں جونیئر بہت تھا, میرے سینئر زیادہ اس کا ٹریول کرتے تھے. جب میں 3-4 سال کی سروس ہو گئی, اور پھر میں جب لوٹ کے اسلام آباد آیا ہوں کوئٹہ سے, لیکن کوئٹہ میں جب بھی بھٹو صاحب آئے, کراچی آئے, گوادر گئے, تو میں نے ان کے ساتھ ان کے جہاز میں بھی ٹریول کیا.
لیکن مجھے ایکسکلوسیولی یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں آئی واز دا اونلی مین جو ان کے بارے میں بہت کچھ. 77 کا ذرا بتائیں کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن کی کیا کیفیت تھی جب کو کیا اس نے جنرل ضیاء الحق نے, تو آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ پھر اس کے بعد ٹی وی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیے 77 کے واقعات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. میں جو بھی باتیں کروں گا ان میں بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ بھٹو صاحب کو جب انہوں نے اریسٹ کر لیا مری میں اور ضیاء الحق ملنے گئے, تو وہ جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بھٹو صاحب نے, ضیاء الحق نے جب ان سے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ سر ہم آپ کو یہ کر دیں گے, تو رپورٹڈلی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں یہ کسی نے کوٹ کیا تھا کہ میں تمہاری مونچھوں کا تسمہ بنا دوں گا اپنے بوٹ کا, تم نے جو کچھ اس ملک اور جمہوریت کے ساتھ کیا ہے. اس وقت کہا یا بعد میں کہا, کیونکہ آئی ایم ناٹ دا وٹنس, میں نے بھی یہ کسی سے سنا. تو ضیاء الحق نے پھر کہیں یہ کہا اپنے دوستوں میں کہ 2 قبریں ہیں, جانا ایک نے ہے, یا بھٹو صاحب جائیں گے یا میں جاؤں گا. ایک قبر ہے, بندے 2 ہیں. ہاں, قبر ایک ہے, بندے 2 ہیں, یا وہ جائیں گے میں. تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر ریونج تھا. اور یہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے جس انداز میں حکمرانی کی, میں آئی ایم نو باڈی ٹو سے کہ جی ان کی نیت کیا تھی, یہ رب کریم جانتا ہے. انہوں نے اسلام کا سہارا لے کر, اسلامی شاعر کا سہارا لے کر, ٹیلی ویژن میں بھی یہ ہدایات ملی, وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کاسٹرز دوپٹہ پہن کے بیٹھیں گی, ان کی جسم کور ہوگا اور السلام علیکم کہیں گی. یہ بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی ان چیزوں کو کنٹینیو کیا. تو وہ کہتے ہیں نا برف ہمیشہ چوٹی سے پگھلتی ہے. تو حکمران کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہے سوسائٹی پر. بھٹو صاحب نے شلوار قمیض شروع کی, ایک خاص طرح کا کوٹ وہ لوگوں نے لیا. ضیاء الحق نے بھی شلوار قمیض شروع کی. تو عمران خان نے پشاوری چپل شروع کیا. تو یہ چیزیں ساری چلتی رہتی.